عمران خان اور اٹک جیل، تحریر رؤف کلاسرا۔ انسان دھیرے دھیرے سیکھتا ہے اور بعض دفعہ تو سیکھنے میں بہت دیر کر دیتا ہے۔ ہر وہ فیصلہ یا عمل جسے کبھی اپنا کارنامہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک دن پتہ چلتا ہے وہ تو آپ کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ انسانی مزاج لیکن یہ ہے کہ جب وہ کوئی کمال فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو اسے سب کچھ ٹھیک اور اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت دماغ کے کسی کونے میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اگر ذہن میں یہ بات آ بھی جائے تو بھی انسان ان خدشات کو قریب آنے نہیں دیتا۔ میں زرداری صاحب سے 2003 میں پرویز مشرف دور میں دوران قید پوچھتا تھا کہ آپ نے جیل میں کیا سبق سیکھا ہے؟ انہوں نے ایک ہی لفظ میں اپنے برسوں کی قید کا سبق بتا دیا۔ کہنے لگے کہ جیل سے ایک ہی سبق سیکھا ہے اور وہ ہے صبر۔ اس کے علاوہ آپ جیل میں کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے پوچھا کہ صبر کیسے کر لیتے ہیں؟ آخر آپ ایک سابق وزیر اعظم کے شوہر ہیں، خود وزیر رہے ہیں، پی پی کے دوسرے دور حکومت میں آپ کا اپنا نام، روب اور دبدبہ تھا۔ وہ بولے، آپ چند دن تو اس ہوا میں رہتے ہیں کہ آپ بڑی توپ چیز ہیں، لیکن پھر آپ کا خیال اس منہ زور گھوڑے جیسا ہوتا ہے جو رینج پر کچھ عرصہ تو کسی کو قریب آنے نہیں دیتا، مگر پھر ایک ماہر گھڑسوار بالآخر اسے سدھا ہی لیتا ہے۔ وہ اسے روز رینج میں گھنٹوں دوڑاتا ہے، چابک مارتا رہتا ہے اور آخرکار ایک دن وہی وحشی گھوڑا تھک ہار کر ہتھیار ڈال دیتا ہے اور اپنی ہار مان لیتا ہے اور سر جھکائے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے جس کا اس نے اس رینج پر آنے سے پہلے سوچا تک نہیں تھا۔ یہی سب ان لیڈروں کے ساتھ ہوتا ہے جو جیل میں اس سپاہی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں جو وہاں رات کی ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اکیلا سپاہی ان کی انا توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کا دل کرے تو آپ کو سونے دے، دل کرے تو سونے ہی نہ دے، جب چاہے آپ کو گہری نیند سے اٹھا دے، جب چاہے لائٹ جلا دے، لہٰذا آپ کو اس سپاہی سے بنا کر رکھنا پڑتی ہے، اس کا احترام کرنا پڑتا ہے، اور یہیں سے آپ کا پہلا سبق شروع ہوتا ہے کہ اب آپ نے حالات بہتر ہونے تک یہیں رہنا ہے۔ اب آپ کا سلاخوں سے سر ٹکرانے یا بڑی بڑی دھمکیاں دینے یا بڑکیں مارنے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اب آپ کو صبر کرنا ہے، جو کچھ کھانے پینے کو مل رہا ہے اس پر گزارا کرنا ہے، اب اس چھوٹے سے کمرے میں دل لگانا ہے۔ یوں آپ صبر کرنا سیکھتے ہیں اور یہ صبر کا سبق پوری عمر آپ کے کام آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب نے 11 سال صبر کے ساتھ جیل کاٹنے کے بعد 5 سال صدر کی کرسی بھی سنبھال لی۔ نواز شریف کو دیکھ لیں، کیسے انہوں نے پرویز مشرف کے دور میں 10 سال کی جنا وطنی قبول کر لی کہ چلیں صبر اور انتظار کرتے ہیں، کبھی تو اپنا وقت بھی آئے گا، اور وہ وقت آیا جب وہ 14 برس بعد 2013 میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بن گئے۔ نواز شریف کے تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ برے دنوں میں صبر کرنا ہے، صبر کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں۔ یوسف رضا گیلانی بھی پرویز مشرف دور میں 4-5 سال قید رہے۔ انہوں نے بھی یہی روٹ لیا کہ صبر کر کے جیل کاٹو، اور 5 سال بعد وہی پرویز مشرف ان سے حلف لے رہا تھا جس نے انہیں قید میں رکھا تھا۔ یقیناً عمران خان کے لیے جیل کا تجربہ نیا ہے، وہ صدمے کا شکار ہوں گے، ان کی پہاڑ جتنی بلند انا کو چوٹ لگی ہوگی۔ انہوں نے تو کبھی سوچا تک نہیں ہوگا کہ جولائی اگست کی گرمی میں انہیں اٹک جیل میں رہنا پڑے گا۔ انہوں نے ایک ہیرو کی زندگی گزاری، ان کا درجہ سیاستدان اور سیاسی حکمرانوں سے آگے کا تھا۔ اس احساس نے انہیں سپر ہیومن کا درجہ دے دیا۔ اب خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو جیل میں سہولتیں نہیں دی جا رہی، ان کے ساتھ بلا سلوک ہو رہا ہے۔ اس قسم کے رویے کی شکایات ماضی میں دیگر سیاستدان بھی کرتے رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کے حوالے سے تو کئی کتابیں بھی لکھی گئیں۔ ان کے آخری دنوں کی تفصیلات تو خاصی ڈسٹرب کرنے والی ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایسا برا سلوک ہوا۔ نواز شریف بھی اس برے سلوک کا شکار ہوئے۔ وہ بارہا شکایت کر چکے ہیں کہ ان کے ہاتھ جہاز کی سیٹ کے ساتھ باندھ کر انہیں کراچی کا سفر کروایا گیا تھا۔ مریم نواز بھی شکایت کرتی رہی ہیں کہ انہیں جیل میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا۔ شہباز شریف بھی یہی گلہ کرتے نظر آتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ جیل میں بدسلوکی یا سہولتیں دینے یا نہ دینے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اگر ماضی میں جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو امریکہ میں ہجوم سے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ واپس جا کر قیدی نواز شریف کا ایئر کنڈیشنر اتروائیں گے۔ اسی طرح خان صاحب یہ بھی کہتے پائے جاتے تھے کہ اگر جیل میں سب گھر والی سہولتیں ہی ملنی ہیں تو پھر یہ جیل تو نہ ہوئی۔ اگر جیل میں اتنی عیاشی ہے تو پھر ہر کوئی کہے گا کہ گھر جیل سے بہتر ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے دور حکومت میں نئے رولز بھی بنے تھے جس کے تحت جیل کی سہولتیں کم کی گئیں۔
کہ سیاستدانوں کے لیے الگ سے کوئی سہولت نہیں ہوگی۔ اب خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں غلط کیا یا صحیح، وہ اپنی جگہ، لیکن اگر انہیں جیل میں سہولتیں نہیں دی جا رہی تو یہ بھی بہت غلط ہو رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ ایک وزیر اعظم کے لیے اس سے بڑی سزا نہیں ہو سکتی کہ اسے گھر بھیج دیا جائے۔ یہ احساس ہی اسے ڈسٹرب اور نیند خراب کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ اب وزیر اعظم نہیں رہا، وہ VVIP نہیں رہا، اب ہٹو بچوں کا زمانہ ختم ہوا۔ میرا ماننا ہے کہ اگر کسی بندے کو دنیا کے خوبصورت محل میں تمام تر سہولتیں دے کر صرف اتنا کہا جائے کہ وہ اس محل سے باہر نہیں جا سکتا تو وہ کچھ دن بعد مرجھا جائے گا۔ اگر یاد ہو کہ کورونا کے دنوں میں 15 دن لوگوں کو گھروں کے اندر رہنا پڑ گیا تھا تو سب کا کیا حشر ہوا تھا۔ حالانکہ گھر پر تو ماں باپ، بہن بھائی اور سب سہولتیں موجود تھیں، لیکن ایک پابندی تھی کہ آپ اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتے۔ یہ احساس ہی کافی ہوتا ہے کہ آپ اس کمرے یا اس محل سے باہر نہیں جا سکتے۔ اکیلا بندہ بے شک ایک ماہ مزے سے محل کے اندر رہ سکتا ہے کہ اسے علم ہے کہ اس پر کوئی پابندی نہیں، وہ جب چاہے آ جا سکتا ہے، لیکن اگر اس محل میں اسے یہ احساس ہو کہ وہ باہر نہیں جا سکتا تو وہی محل اس کے لیے بدترین قید خانہ بن جائے گا۔ اس لیے اگر سابق وزیر اعظم عمران خان کو اٹک جیل میں سہولتیں نہیں دی جا رہی ہیں تو یہ غلط ہے، انہیں سب سہولتیں ملنی چاہیے۔ وقت گزر جاتا ہے، سیاستدان جیلوں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ آج عمران خان جیل میں ہے تو کل نواز شریف جیل میں تھے۔ نواز شریف زرداری کی طرح اب تو لگتا ہے کہ عمران خان کا بھی جیل میں آنا جانا لگا رہے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سیاستدان اور سابق وزیر اعظم ایک دوسرے کو جیل سے باہر بخشتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کو جیل میں ڈال کر ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ خیر، اقتدار چیز ہی ایسی ہے کہ جس کے لیے ہزاروں سال انسانی تاریخ میں اپنے انسانوں پر حکمرانی کے خواہش مند جانیں لیتے بھی آئے ہیں اور جانیں دیتے بھی آئے ہیں۔